فیصل چوئی صاحب، مولانا صاحب نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اب وہ آپ کے اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. ان کے اس فیصلے پر تحریک انصاف میں کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ یہ پولیٹیکل انگیجمنٹس ہوتی رہیں گی. اگر ہماری کوشش تھی عمران خان صاحب کی کہ الیکشن چوری کے معاملے کے اوپر جو ہے تمام اپوزیشن کو اکٹھا کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر یہ یو آئی کے کچھ تحفظات ہیں، تحفظات پچھلی ٹویٹ میں دور ہو چکے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یو آئی کو جو ہے ان معاملات کے اوپر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسپیشلی ان گیون ریلیٹیوز کے عمران خان صاحب جیل میں ہیں. بہرحال وہ اگر علیحدہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل کریں، ہماری جدوجہد بھی جاری رہے گی. اور پی ٹی آئی جو ہے کسی طور پہ بھی عادل کوئی چھوٹی پارٹی تو ہے نہیں، ہم واحد پارٹی ہیں جو پاکستان کی فیڈریشن میں ہیں، اور طول و عرض میں ہمارے ووٹرز بھی ہیں، ہماری پریزنس بھی ہے. ہم اس پریزنس کو جو ہے وہ بالکل اپنا ہم جونیئر پارٹنر کے طور پہ تو کبھی بھی نہیں جوائن کریں گے. اگر جے یو آئی اتحاد میں نہیں آنا چاہتی تو یہ جے یو آئی کے لیے بھی پولیٹیکلی کوئی بینیفیشل نہیں ہوگا. ہم اپنے مشن کے اوپر قائم ہیں، ہمارے اوپر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم ان کو ساتھ بھی لے کے چلیں گے، اور الیکشن کے معاملے کے اوپر ہم جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر جو ہے وہ کبھی ایسا موقع آ جائے، ہم مل جائیں، تو وہ ان کا ایک فیصلہ ہے، ان کو فیصلے کا احترام کرتے ہیں ان کی پارٹی کا، لیکن ہم اپنی جدوجہد وہ جاری. اچھا، آپ کی بانی بھائی سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا ایسی کوئی بات کی ہے کہ آپ مولانا کے پاس جائیں اور انہیں دوبارہ سے کنونس کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیے، یہ تو اسد کیسری اور عمر ایوب صاحب وغیرہ جن کے ذمہ لگا تھا وہی کریں گے، کیونکہ مینڈیٹ تو انہیں کا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ڈس انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو انگیج رکھنا چاہیے کسی نہ کسی لیول پہ، اور سیاستدان آپس میں انگیج رہتے ہیں. اگر آج ایک ان کی جماعت کا فیصلہ ہے، کل معروضی حالات بدلتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس فیصلے کے اوپر اپنا دوبارہ معاملہ غور کر لیں. پولیٹکس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن فی الحال جو ہے جو معاملہ ان کا ہے، ان کی پارٹی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں. لیکن ڈے ٹو ڈے افیئرس کے اوپر یا جو ہمارے کامن ایجنڈا ہے اس کے اوپر عوام کے اندر بھی اور تعاون جاری رہے گا. اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بطور جماعت ایک تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ اعلان تو یہ کیا تھا کہ عید کے بعد تحریک چلائی جائے گی، لیکن اگر دیکھا جائے تو بالکل باہر کی سیاست اب پی ٹی آئی میں ایسے گھسا دی گئی ہے کہ وکلاء جو ہیں، رہنما ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو آپ کے بارے میں گفتگو کی، علی ظفر صاحب کے بارے میں گفتگو کی، تو پارٹی کا ماحول اس وقت اس بات کی کیا اجازت دیتا ہے؟ اور خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ اختلافات ختم کریں، لیکن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. گزارش ہے جی کہ یہ جو آپسی لڑائیاں یہ تو ظاہر ختم کرنی پڑیں گی، اور یہ ٹیم جو ہے موجودہ اس کے ساتھ تو تحریک نہیں چل سکتی. تحریک کا تو پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے. اپنا آپ احتجاج کے لیے کوئی آپ کے پاس جو برڈن ہے، حکومت کے اوپر کوئی ایسا برڈن نہیں ہے، نہ حکومت کے اوپر نہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. تو جب تک آپ سیاسی دباؤ نہیں بڑھائیں گے تو تحریک تو نہیں چل سکے گی. ظاہر ہے سولو تو آپ نے کر کے دیکھ لیا، اور ہم اس کے احتجاج کے اپنے طریقے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ایک پاورفل تنظیم چاہیے ہے جو اس ساری احتجاج کے لیے، وہ تو موجود نہیں ہے. کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس میں جنرل سیکرٹری اور چیئرمین جو ہیں وہ تو آتے ہی نہیں، کبھی گراؤنڈ پہ بھی نہیں آتے ہیں، نہ انفارمیشن سیکرٹری کبھی آیا ہے، نہ دوسرے لوگ ہیں. وہ سارے کیمرہ کے اوپر بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، تو لوگ جو ان کے کہنے پہ نہیں آئیں گے. عالیہ حمزہ اور جنید اکبر کے آنے سے ایک تحریک ملی ہے پارٹیز کو، اور اس قسم کی لیڈرشپ چاہیے. اگر ہم نے ایک تحریک چلانی ہے تو اس کے لیے پہلے ماحول بنانا پڑے گا. ماحول کے لیے آپ کو سیاست کرنی پڑے گی. سیاسی حکمت عملی اس وقت تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کا ایک موقع جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لتھارجی نے، جو لیڈرشپ کی لتھارجی ہے، اس سے نقصان پہنچا عمران خان صاحب کی ذات کو. اور ہر چیز کو جو آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے عمران خان صاحب کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سیریسلی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی جاتے ہیں، اور جلدی جو ہے پھر اس کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. اچھا چوئی صاحب، یہ بتائیے گا بیرسٹر گور کے معذرت خواہ رویے پر کیا واقعی خان صاحب نے اظہار برہمی کیا؟ نہیں، انہوں نے دیکھیے وہ عمران خان صاحب نہیں پسند کرتے نا وہ سافٹ گفتگو، تو ہمیشہ اگریسولی کھیلتے ہیں، تو اسی کے اوپر انہوں نے رکھا ہے. تو گور صاحب کے لیے، گور صاحب بڑے قابل احترام ہیں، اور بڑے وہ مرنج آدمی ہیں، سب بڑے دل کا آدمی ہے. تو عمران خان صاحب بالکل یہ چاہتے ہیں، وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے آتی ہیں. تو وہ ان کا ایک تجویز تھی کہ آپ بڑے ہیں کر کے، تو آپ کو اپنا سٹانس جو ہے وہ بالکل ایسا رکھنا چاہیے جو کارکنان کی امنگوں کے مطابق ہو. تو کوئی اتنی ناراضگی یا وہ والی بات تو نہیں تھی. انہوں نے ایک نارمل پیغام بھیجا ہے، وہ پیغام ان کو میں نے خود ڈیلیور کیا ہے.
تو وہ ہوگی یہ بات. اچھا سر، منرلز والا جو معاملہ ہے کے پی میں وہ پھنسا ہوا ہے، خان صاحب کو سنا اس پر تحفظات ہیں، لیکن علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بل پاس ہو جائے گا. ظاہر ہے سر وہ ایک کنٹروورشل بل ہے، اس پہ پورا جو ہے کے پی وہ شاکی ہے. اپوزیشن جماعتیں اور حکومت میں سارے لوگ جو شامل ہیں وہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، تو حکومت مطمئن کرے پہلے. لیکن کوئی بھی بل اگر متنازع ہوگا یا کوئی مسئلہ متنازع ہو جائے گا تو اس پہ گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے. سی ایم صاحب اگر سولو فلائٹ کریں گے تو ان کا نقصان ہوگا ان کو، تو وہ نہیں کریں گے بھی نہیں. وہ تو روک دیا ہے عمران خان صاحب کی نوٹ کے بغیر وہ نہیں ہوگا. تو اس میں تمام جو کے پی کے معاملات ہیں وہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ شاکی ہیں، اور اس کو جو ہے لوگوں کو جو ہے مطمئن کرنا بہت ضروری ہے.